السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حنیف خان، پروگرام ری برینڈ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا جو او پی ٹی وی گلوبل چینل ہے وہ اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کی ترجمانی کرتا ہے، اور اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ اس چینل کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پر جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے، اور وہاں کے جو بھی جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں، ثقافتی تقریبات ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہمارے اوورسیز پاکستانی وہاں پر مناتے ہیں، اس کو ہم اپنے چینل پر پیش کرتے ہیں، جو کہ خالصتاً یو ایس اے پہ ہمارا جو چینل ہے وہ او پی ٹی وی گلوبل وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں آپ کو کہ پاکستان کے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس وقت بڑی گمبھیر ہیں اور بڑے مسئلے مسائل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، جو کہ سب مل کے بیٹھیں۔ پاکستان جس کڑی مشکل سے گزر رہا ہے اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور آپس کی لڑائی بھلا کر پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کورنگی کے ہیں، جناب تنویر چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشن نے بڑی خدمات انجام دی ہیں پاکستان کے لیے۔ آج جو پاکستان جس مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ فنکشن کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بھائی، میں نے پہلے ہی بتایا، معیشت تو تباہ ان لوگوں نے کی ہے نا۔ یہ جو آئے ہیں ملک کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ڈیفالٹ کروا دیا ہے یہ ملک۔ ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہے، ملک کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی آزادی کی جنگ ہم نے لڑی تھی، 65 کی جنگ ہمارے ہروں نے لڑی تھی، 71 کی جنگ ہمارے ہروں نے لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ جنگ بھی ہم لڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ اچھا تنویر بھائی، آپ کتنے عرصے سے اس پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے عہدے پر قائم ہیں؟ مسلم لیگ فنکشنل میں تو میں تقریباً 17-18 سال سے ہوں، لیکن مختلف جگہوں پہ رہا ہوں، جیسے ساؤتھ میں رہا ہوں، اور فنکشنل لیگ ڈسٹرکٹ کورنگی میں مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ 4 سال سے میں ابھی ڈسٹرکٹ کورنگی کا پریزیڈنٹ ہوں۔ آپ کے جو حلقہ ہے اس کے جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں، میرے حلقے میں جو ہے نا، جسی سے میں الیکشن لڑ رہا تھا اس میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ وائریا ٹی ایریا 41B میں ہم لوگ وہاں پہ بڑا محنت کر کے وہاں پہ پانی لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد سیوریج کا مسئلہ تھا 35C میں، بہت بڑا ایک غمگیر مسئلہ تھا، وہ ہم لوگوں نے ٹھیک کروایا۔ پھر اس کے بعد کورنگی کے بیشتر علاقوں میں ہم لوگوں نے بڑا کام کروایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کے لیے بھی کام کروا رہے ہیں۔ سندھ سالٹ ویسٹ ایک ادارہ ہے سندھ حکومت کا، وہ پہلے بڑا پھرتیاں مار کے آئے تھے کہ ہم بڑا کورنگی کو چینج کر دیں گے، اور ان کے جو ہے لوگ جو ہے ڈیلی گاڑیاں گھر گھر سے کچرا اٹھا رہی تھی، اب وہ بھی سارے بکاؤ مال ہو گئے ہیں، اور ان کے جو ہے یو سی کے جو انہوں نے انچارج بنائے ہوئے ہیں وہ جو ہے مل گئے ہیں سارے، اور اب وہ بھی پیسے کما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری آوازیں اٹھائیں گے ہم لوگ، کچرے کے اوپر بھی آواز اٹھائیں گے، گٹروں کے اوپر بھی آواز اٹھائیں گے، پانی کے اوپر بھی آواز اٹھائیں گے، ہر چیز کے اوپر آواز اٹھائیں گے۔ آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ان کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ آواز ہی ہم نے اٹھوائی ہے، گئے بھی ہیں، اداروں میں بھی گئے ہیں، لیکن سنوائی نہیں ہوتی۔ ہر ادارے میں جاتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی۔ تو ابھی ہم نے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے۔ ابھی ہم اپنے چینلز کے ساتھ مل کر اور پوری میڈیا کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ایک ورک ٹیم بنا رہا ہوں میں، اور ایک بہت بڑی ٹیم بنا رہا ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ میری ٹیم آواز اٹھائے گی تو پھر ان کو میری سننی بھی پڑے گی اور وہ کام کرنا بھی پڑے گا۔ اچھا تنویر بھائی، کراچی میں غیر مقامی لوگوں کا بڑا قبضہ ہے، اور جس کی وجہ سے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بڑے پرابلم کا شکار رہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کراچی میں غیر مقامی کا تو اچھا چلو مقامی کی بتا دینا۔ مقامیوں کے پاس تو حکومتیں رہی ہیں، مقامیوں کے پاس تو جو ہے 35 سال سے MPs رہے ہیں، مقامیوں کے پاس تو چیئرمینز رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ کوئی ایک UC دکھا دو، کوئی ایک ماڈل UC بتا دو۔ بڑے بڑے میئر آ گئے ان کے، وہ مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے، کیا کیا؟ کوئی ایک دکھا دیں UC، کوئی ماڈل بنا دی ہو ان لوگوں نے، کوئی ایک UC نہیں بنا سکے یہ لوگ۔ مسئلے وہیں کے وہیں ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا لوگوں نے دوسروں کو ووٹ دیا، ان کو ٹکرایا، یہ خود بائیک آؤٹ پہ چلے گئے۔ اگر بائیک آؤٹ نہیں بھی کرتے، اگر آ بھی جاتے الیکشن میں تو مشکل تھا ان کو کوئی ووٹ پڑتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہتی رہی ہے کمپین کے اندر اپنی الیکشن کی، اب ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کر رہے ہیں۔
یہ تو میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, اور ابھی مزہ ٹوسٹ تب آئے گا, یہ 2-4 دن 5 دن ٹھہر جائیں آپ لوگ, بڑی مزے کی پریس کانفرنس ہوگی جس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے. اور سب سے بڑا جو مذاق ہے وہ حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کرپشن کا خاتمہ کریں گے. تو دیکھتے ہیں وہ جماعت اسلامی کا خاتمہ کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کا خاتمہ کرتے ہیں. اب عوام کا دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی خاصا کام ہوگا, کیونکہ جتنے بھی آج آپ دیکھیں جہاں بہت ساری آلموسٹ, چلو جی ڈی اے کراچی میں اتنی فعال نہیں ہے, میں اپنی جماعت کی بات نہیں کرتا, پی ٹی آئی تو ہے نا. اچھا, لینڈ گریپر کے حوالے سے آپ پر بہت سارے الزامات ہیں, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بڑی اچھی بات کی ابھی, یہ بڑی زبردست اور بڑی اچھی بات کی آپ نے نا, یہ کہ لینڈ گریپر پاکستان کا پہلا لینڈ گریپر میں ہوں, پاکستان کی تاریخ کا پہلا لینڈ گریپر میں ہوں جس کے پاس 1 انچ جگہ نہیں ہے. 1 انچ جگہ نہیں ہے میرے پاس. کوئی آئے مجھے ثابت کرے, مجھے لے کر چلے کہ یہ پلاٹ, یہ زمین آپ کی ہے. میرے پاس 1 انچ بھی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو میں آواز اٹھاتا ہوں لوگوں کے لیے, اور میں لوگوں کے کام خراب کر دیتا ہوں, لوگوں کی پیدا گیریاں بند کرا دیتا ہوں, بڑے بڑے کنگ اور یہاں پہ بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو الٹا دیتا ہوں, تو پھر میرے اوپر تو الزام لگیں گے نا میرے بھائی. تو میں چیلنج کرتا ہوں اپنے اداروں کو, یہ جو میرے اوپر کہتے ہیں کہ میں لینڈ گریپر ہوں, میری لینڈ پہ جائیں, ایکسیویٹر میری طرف سے ہوگا, مزدور میری طرف سے ہوں گے, اور میں وہ لینڈ جو ہے نا سب سے پہلے اپنی لینڈ گرواؤں گا. آپریشن سٹارٹ کریں میری لینڈ سے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ڈی جی کے ڈی اے کے پاس جا رہا ہوں. میں نے لیٹر اپنے ڈسٹرکٹ کرونگی کے لیٹر ایڈ کے اوپر لیٹر لکھا ہے کہ آپ جو ہے یہاں پہ لینڈ گریپنگ کے خلاف آپریشن بھی کریں اور سب جگہوں کو گرائیں بھی, سب جگہوں پہ گرائیں بھی, اور ایس بی سی اے کے پاس بھی جاؤں گا کہ بھائی یہ جو ان لیگل کنسٹرکشن چل رہی ہے اس کو رکوائیں, کیونکہ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ ڈیلی یہاں سے جا رہا ہے کرنگی سے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے یہاں پہ آفیسر ہیں, وہ بکے ہوئے ہیں, وہ پیسے لے رہے ہیں, یہاں پہ کے ڈی اے والے پیسے لے رہے ہیں, یہ سارے چور ملے ہوئے ہیں, یہ جتنے ادارے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں. میں سب کو جانتا ہوں, سب کو سب کے گھروں سے بھی جانتا ہوں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں, جہاں پہ میری لینڈ ہوگی سب سے پہلے وہ گرائیں گے, نہیں تو باقی سب کی گرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں, اور دوسری جو پارٹی آپ کے مد مقابل ہے آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بہت اچھی بات ہے, اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو سب کے لیے بات کرتا ہوں نا, جہاں زیادتی ہوگی وہاں تنویر چودھری ہوگا, وہ کوئی بھی جماعت ہو, میں جو حق کے اوپر ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. جو ناجائز کرے گا میں اس کے ساتھ بالکل دیوار کیا, میں پہاڑ بن کر اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ مجھے ہٹا کر دکھا دے. اچھے کام کریں گے تو ہم اس کے ساتھ اچھوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جو برا کام کرے گا اس کے برے کام ہم ہائی لائٹ کریں گے اور دکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اب میرا صرف کام ہی یہ ہوگا, سب سے زیادہ لینڈ گریپنگ کو دکھاؤں گا, میں خود جاؤں گا. میں یہ جو کہتے ہیں نا میں لینڈ گریپر ہوں, اب میں بتاؤں گا کون لینڈ گریپر ہے, میں بتاؤں گا بلڈنگوں سے کون پیسے لے رہا ہے. یہ بلڈنگیں جو بن رہی ہیں انلیگل سب میں بند کراؤں گا, یہ سب لینڈ گریپنگ بند کراؤں گا. اور ڈی جی کے ڈی اے کے پاس میں خود جاؤں گا, میں خود چل کر جاؤں گا. اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں احتجاج کروں گا, بلکہ کہ ڈی جی کے ڈی اے کے آفس کے باہر احتجاج کروں گا. یہ پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی کہ پہلا لینڈ گریپر ہے جو خود اپنی زمینیں گروانے کے لیے وہاں پہ پہنچا ہوا ہے اور احتجاج کر رہا ہے آئیے میری زمینیں گرائیں, آئے میری زمینیں گروائیں. اچھا تنویر بھائی, ہماری جو یوتھ ہے, ہماری نئی جنریشن ہے, وہ منشیات میں زیادہ مبتلا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں زیادہ تر یہ کارروائیاں ہوتی ہیں, اس طرح کی سب چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ وہاں منشیات فروشی کا کاروبار جنم لے رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ منشیات کا. ہر علاقے کے اندر ابھی منشیات فروش ہیں, ہر علاقے کے اندر. تو اب یہ پولیس کا تو کام نہیں ہے, یہ میری ریکویسٹ ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کے آفیسران سے کہ ان کو چاہیے کہ اب یہ اس کے اوپر ایکشن لیں, کیونکہ یہ بڑا غمگین مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. ہمارے بچے جو کل اے سی ڈی سی لگنے تھے, جو کل ایس ایچ اوز لگنے تھے, جو کل پولیس میں جانے تھے, جو محکموں میں جانے تھے, وہ تو سارے یہاں پہ انہوں نے لگا دیے. اب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کریں. انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر بھی بھرپور آواز نہیں اٹھاؤں گا. ایک جنگ اگلے 8-10 دن میں ایک جنگ چلے گی یہاں پہ. اس جنگ میں انشاءاللہ تعالی میں اپنے سارے دوستوں کو ملاؤں گا, وہ منشیات فروشی ہو, وہ گٹکا مافیا ہو, وہ رکشہ مافیا ہو, وہ لینڈ گریپر ہو, سب کے خلاف آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تنویر بھائی, ہمارے جو پاکستانی ورسز پاکستانی ہے وہ پاکستان میں کافی زر مبادلہ بیچتے ہیں, اور مگر ان سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ بھی اس پاکستان کو چلانے کے اندر آپ کا زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ وہاں سے پیسہ آپ بھیجتے ہیں، لیکن آپ آواز بھی اٹھائیں. اس جو کرپٹ مافیا ہے پاکستان کے اندر، جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ شفاف الیکشن ہو اور پاکستان جو ہے خوشحال ہو، تو میری آپ سے گزارش ہے آپ لوگ آواز اٹھائیں اور اپنے ووٹ کا حق ادا کریں. آپ کو ووٹ کرنے، اپنے ووٹ کے لیے آپ جو ہے جدوجہد کریں تاکہ آپ کا ووٹ بھی یہاں پہ بڑی تعداد میں کاسٹ ہو. تو یہ چور بازاری تھی نا، اگر وہ ووٹ کا حق استعمال کرتے تو ان سب کی حکومتیں ختم ہو جاتی. جب وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، الیکٹریکل مشینوں والا جو لے کر آئے تھے وہ بھی ختم کر دیا. بھائی فیئر الیکشن ہونے نہیں دیتے نا. اگر جس دن فیئر الیکشن ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ میں بھٹو زندہ رہے گا؟ پنجاب میں نون لیگ زندہ رہے گی کیا؟ یہ سب مر جائیں گے. اوریجنلی جس دن الیکشن ہوا آپ کو رزلٹ پتہ چل جائیں گے. تو یہ ہونے نہیں دیں گے نا. اس نے بولا کھاؤ پیو اور موجے کرو. پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے یہ لوگ، اپنا پیٹ پال رہے ہیں بس. آپ اپنے پاکستانی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہی عوام کو بولنا چاہوں گا کہ ابھی بھی آپ لوگ نہیں بولو گے، حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے اور اپنے حق کے لیے نہیں نکلو گے تو یہ لوگ آپ کو جو ہے آگے سے آگے آپ کی نسلوں کو برباد کر دیں گے. یہ گٹکا یہاں پہ چل رہا ہے، منشیات آپ کے یہاں چل رہی ہے. اب تو دیکھیں ڈکیتیاں کتنی ہو رہی ہیں. ڈکیتیوں میں ہمارے کتنے لوگ وہاں سے جو ہے کرنگی کے پیچھے والے ایریاز سے ڈکیت لڑکے پکڑے گئے. تو جب ہم اپنے بچوں کا مستقبل کے لیے جو ہے ہمیں اب کچھ کرنا پڑے گا، ان کو اچھی تعلیم دلانی پڑے گی، ان کے لیے ڈسپینسریوں کو اچھا ماحول کرنا پڑے گا. ہماری ڈسپینسریاں تباہ ہیں. آپ علاقے کے اندر سرکاری ڈسپینسریاں دیکھیں وہ تباہ ہیں، سرکاری اسکول دیکھیں وہ تباہ ہیں. جب تک عوام ساتھ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. پھر ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ. بچے وہی ڈکیتیاں کریں گے، وہی جو ہے گٹکا کھا کے کینسر ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے، آپ کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوں گے. یہ منشیات زیادہ اوور ڈوز لینے سے مرے پڑے ہوں گے تو اسی سینٹر سے جا کے علاج لینی پڑے گی. تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خدا را باہر نکلیں اور اپنے بچوں کو بھی ڈانٹیں اور اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اور ان چیزوں کے خلاف جن علاقوں میں منشیات فروشی اور گٹکا مافیا ان کے خلاف بھرپور باہر نکلیں، جدوجہد کریں، جنگ لڑیں. اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہوں. بہت بہت شکریہ تنویر چودھری صاحب، ہمارے پروگرام ری برانڈ پاکستان میں آپ تشریف لائے اور اپنی پارٹی کے اور اپنے بارے میں بہت ساری باتوں سے آگاہ کیا. بالکل حنیف بھائی، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور او پی ٹی وی گلوبل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کر، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور اس گندگی کے خلاف ہمارے کاندھوں پہ کے ساتھ کاندھے ملائیں تاکہ کوئی اچھا ہو جائے یہاں پہ. ناظرین، جیسا کہ تنویر بھائی نے کہا کہ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ عمل درآمد کرنا ہوگا اور ہم سب نے مل بیٹھ کر لائے عمل طے کرنا ہوگا. جس مشکل گھڑی میں پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، اس مشکل گھڑی میں ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے بجائے اگر ہم مل بیٹھیں اور یہ جو بھی ہماری جو حکومت ہے وہ گرفتاریاں وغیرہ بند کر اور سب کو بٹھا کر ایک ٹیبل پر، ایک میز پر اگر ہم بیٹھیں اور ایک سچے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے ایک ایسا کردار ادا کرنا ہوگا کہ تاکہ جو لوگ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اور اس سے بہت سارے بیرونی لوگ کا جو ہے نا خوش ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ پڑوسی ممالک میں ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے، وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. جب ہم آپس میں لڑیں گے تو باہر کے لوگ تو مذاق اڑائیں گے اور جس سے ہمارے پاکستان کی ساکھ کو، ہماری پاکستان کی معیشت کو اور ہمارے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. تو میری التماس ہے کہ ہم سب مل کے بیٹھیں اور پاکستان کا بھلا سوچیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد حنیف خان کو پروگرام ری برانڈ پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا سی او اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف او پی ٹی وی گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل. ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے، دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل، ایوری ویئر
anywhere, anytime. And also subscribe OPTV Global. भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें. देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम. याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए. आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.